آج کا جمعہ شریف ماہ محرم الحرام شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ آج یکم محرم ہے اور آج کا دن عصائے اسلام، شوکت اسلام، عزت اسلام والمسلمین، مراد رسول، زینت محراب و منبر، سسر رسول، داماد بطول، تیغ مسلول شدت، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، شان جان خلافت، فارق حق و باطل، امام الہدا، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت آپ کو ایک مجوسی نے زہر آلود خنجر کے ساتھ زخمی کیا۔ 3 یا 4 دن آپ حیات رہے۔ یکم محرم 24 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے، اکثر کتابوں کے اندر یکم محرم آپ کی تدفین ہے، دفن آپ کو یکم محرم کیا گیا۔ اور رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفن کرو۔ رسول اللہ کا کیا حکم ہے؟ سنت کیا ہے؟ جلدی دفن۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نہیں 26 کو شہادت ہے، ہم کہتے ہیں تکلیف انہیں ہوتی ہے کہ محرم کے اندر انہوں نے یہ کہتے ہیں عمر کی شہادت ہے، ہماری دکانداری، ہماری جو تماشے بازی ہے اس کے اندر فرق آتا ہے، تو بڑا جلتے ہیں لوگ اس سے جب ہم کہتے ہیں کہ یکم محرم فاروق اعظم کی شہادت۔ تو ان کی اس معاملات کے اندر جو ہے نا انہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کتابوں کے اندر اکثر لکھا ہے کہ یکم محرم آپ کی تدفین ہے۔ تو جب یکم محرم تدفین ہے تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم پہ، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے صحابہ کوشش کرتے جلدی اسے دفن کریں۔ تو اگر یکم محرم کو فاروق اعظم کی تدفین ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وصال بھی یکم محرم کو ہے، پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور فاروق اعظم جس دن شہید ہوئے یکم محرم اتوار کا دن تھا، بدھ آپ کو زخم لگے، بدھ والے دن، تو اس وجہ سے تو آج آپ کی شہادت کا ذکر خیر کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث پاک سنی ہے۔ تو جب احد کے پہاڑ پہ چڑھے، جبل احد پہ، تو احد پہاڑ کو زلزلہ آ گیا، ہلنے لگ گیا، وجد کے اندر آ گیا، خوشی سے جھومنے لگ گیا کہ مجھ پہ آپ کتنی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں آج بھی مکے کی وادیوں کی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے یہ کہا کرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو وہ رسول اس پتھر کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو احد پہاڑ خوشی سے جب جھوما تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، آرام کر، سکون لے، تجھے پتہ نہیں تیرے پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ شہید سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان۔ تو حضرت عمر عثمان کی شہادت مشہور ہے، یہ انہیں شک نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر یہ سوچتے ہیں مجھے مدینے میں کیسے شہادت ملے گی؟ 22 لاکھ مربع میل تک میری سلطنت ہے، کسی کو جرت نہیں ہے، کوئی چڑی نہیں پھڑک سکتی، تو میں کیسے شہید ہوں گا؟ میں تو امیر المومنین ہوں، اور میدان جہاد کے اندر میں نہیں جا رہا، تو ادھر مدینہ پاک کے اندر مسجد نبی میں یا مصلی رسول پر یا مدینہ کی گلیوں میں مجھے کیسے شہادت نصیب ہوگی؟ کیسے میں شہید ہوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کرتے تھے اور دعا بھی مانگا کرتے تھے۔
دعا کی منگ دے سن، عرض کر دے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے اپنے نبی کے شہر میں مدفن نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اب حضرت عمر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ شہادت بھی دے اور مدینہ پاک کے اندر دے، مدفن مدینے میں ہو، شہادت بھی ہو، مدینے کے اندر بھی میں ہوں، یہاں میری موت ہے، یہاں میرا مدفن بنے۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے۔ اب لوگ حیران ہیں سن کے، یہ امیر المومنین کیسی دعا کرتے ہیں، یہاں ہیں بھی مدینے کے اندر، کہتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ جب آپ نے 23 ہجری کے اندر حج کیا حضرت عمر نے آخری، تو حج کے موقع پر ہی بعض لوگوں یعنی چونکہ آپ سے حضرت عمر سے یہود و نصارہ مجوس کو بڑے زخم آئے تھے، ان کے سینوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ موقع کے تلاش کے اندر تھے، ہمیں موقع ملے ہم عمر کو قتل کر دیں، وہ سازش تیار کر رہے تھے، وہ سازش اندر اندر مشہور ہو رہی تھی۔ جب حج حضرت عمر نے کیا وہاں بھی کچھ لوگوں کی یہ آوازیں سنائی دیں، ایک جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں ایک کنکری آ کے حضرت عمر فاروق کے سر میں لگی، آگ کا خون بہ نکلا۔ کوئی بندہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم آئندہ سال حضرت عمر یہاں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں کو پتا چل گیا یعنی وہ بندہ سازش کو جانتا ہے، یہود و مجوس کی اپنی اکٹھی ان کی سازش کو وہ بندہ جانتا ہے، ان کے گٹھ جوڑ سے جو سازش تیار ہوئی فاروق اعظم کی قتل کی، اس بندے تک بھی اطلاع موجود ہے۔ وہ بندہ جانتا ہے عمر فاروق کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، وہ اندر اندر بندہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق دعا کرتے ہیں، جب اس حج سے واپس آتے ہیں رستے میں ایک مقام پہ آپ تشریف فرماؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی قوتیں جواب دے گئی ہیں، یا اللہ مجھے اس سے پہلے اپنی طرف بلا لے کہ میں نقارہ ہو جاؤں، ملامت زدہ ہو جاؤں، مجھے ملامت سے پہلے نقارہ عمر بیکار عمر سے پہلے یا اللہ عمر کو اپنے پاس بلا لے۔ یا عمر دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے پاس بلا، عمر کو اپنے پاس بلا لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ اپنے رستے میں شہادت بھی عطا فرما، اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے قرآن پاک کی آیت جنات عدن یدخلونہا، فرمایا وہ جنات عدن جو ہیں ان میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ حضرت عمر صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ جنات عدن کسے کہتے ہیں؟ جنات عدن کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ پھر خود ہی تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنات عدن کون سی جنت ہے؟ فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 25000 حوریں کھڑی ہیں۔ فرمایا اس محل کے اندر جائے گا کون؟ فرمایا یا نبی جائیں گے یا پھر رسول اللہ کے روزے کی طرف، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس ہستی کو مبارک ہو یہ بھی جائیں گے۔ پھر فرمایا یا صدیق جائیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کو بھی مبارک ہو۔ پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں پھر شہید، پھر کہتے ہیں شہید جائیں گے، پھر شہید جائیں گے، پھر کہتے ہیں عمر کو کب شہادت نصیب ہوگی، عمر کو کیسے شہادت نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں جس خدا نے عمر کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا وہ عمر کو شہادت کا مقام بھی عطا کر سکتا ہے۔ خود ہی حضرت عمر یہ کہتے ہیں، اور صحابہ کو خوابیں آنے لگ گئیں۔ حضرت عمر کی شہادت قریب آئی نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہے اس وقت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خواب آئی رات کے اندر کہ میں ایک رستے میں جا رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ سارے کئی رستے بن گئے، رستے بند ہوتے جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ میں سواری پہ ہوں تو کئی سواریاں میرے پاس ساری کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ایک سواری رہ گئی، ایک رستہ رہ گیا، وہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، پہاڑی پہ جا کے بند ہو گیا، آگے میں دیکھتا ہوں رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ جگاؤ یار ہے بابے جاگے جے پائی ری لالا جی جاگو کی پہ کر دے ہو، نیندر پوری کرن آئے ہو؟ اچھا جی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ بلا رہے، کہتے ہیں عمر میری طرف آؤ،
حضرت عمر کو اشارہ کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یہ میں نے جب دیکھا نا حضرت عمر کو بلا رہے ہیں تو میری آنکھ کھلی, میں گھبرا گیا, میری زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت عمر کے شہادت کی خبر ہے, وصال عمر کی خبر ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں نے خواب ایک ساتھی کو سنا, اس نے کہا حضرت عمر کو یہ خواب سناؤ. آپ فرمانے لگے کسی کی موت کی خبر کون دے سکتا ہے, حضرت عمر کی وصال کی خبر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت حذیفہ سے ایک دفعہ پوچھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ شان دی کہ آپ فتنوں کے اوپر, فتنوں کے آگے, آپ فتنوں کے آگے دروازہ تھے. آپ نے حذیفہ حضرت حضور کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان, وہ اس بات کے ماہر تھے, اس بات کا علم ان کے پاس تھا, انہیں خبر تھی رسول اللہ نے سب سے زیادہ فتنوں کی حدیث اور فتنوں کے بارے میں آگاہی جس صحابی کو دی ہے اس کا نام ہے حذیفہ بن یمان. صحابہ نے جب پوچھنا ہوتا تھا نا کسی فتنے کے بارے میں تو حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر بیٹھے, حذیفہ بھی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں تم میں سے کوئی فتنے کی خبر دے سکتا ہے رسول اللہ نے جو کسی کو بتایا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بتاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں شاباش, تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے, بتاؤ وہ کون سی خبر ہے, کون سا فتنہ ہے؟ تو کہنے لگ گیا جی وہ بندہ جب بندے کو اپنے ہمسایوں سے, اپنے بیوی بچوں سے تکلیف پہنچتی ہے, یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ اپنی اولاد کے بارے میں, بیوی بچوں کے بارے میں جب فتنے کا شکار ہوتا ہے تو جب وہ بندہ مزدوری کرتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں یہ بات نہیں پوچھ رہا, توجہ کرو. حضرت عمر نے کہا میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کی بات نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں وہ فتنے کہ جو سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے, بڑے بڑے فتنے, ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا. تو حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے کوئی پریشانی نہیں. اونچا کو سبحان اللہ, اے شان عمر ہے. امیر المومنین آپ کو کوئی پریشانی نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں, وہ فرمان لگے کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, آپ اور فتنوں کے درمیان ایک. حضرت عمر پوچھنے لگے وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ توڑا جائے گا یا عرض کی وہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا پھر کبھی بند نہیں ہوگا, پھر کبھی بند نہیں ہوگا اگر توڑا جائے گا تو وہ جو راوی سننے والے دوسرے تابعین تھے نا, وہ حضرت حذیفہ سے بعد میں, اس وقت جرت نہ ہوئی نا حضرت حذیفہ سے, سب کو جو خاص جو شاگرد تھے حضرت حذیفہ سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے پوچھو وہ دروازہ کون ہے. تو انہوں نے پوچھا دروازہ, فرمایا وہ حضرت عمر ہیں, وہ حضرت عمر کی ذات ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ دروازہ میں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر کو اتنا یقین ہے جتنا تمہیں یقین ہے کہ آج دن کے بعد رات آنے والی ہے. اتنا حضرت عمر جانتے ہیں کہ وہ دروازہ میں ہوں فتنوں کے اوپر. یہ مولا عمر کی شان ہے. پھر حضرت عمر نے بدھ والے دن آپ کو زخم آئے, اس سے پہلا جو جمعہ تھا نا, اپنے ممبر پہ یہ خواب سنائی صحابہ کو. کہا آج رات میں نے خواب دیکھی ہے, خواب کے اندر مجھے مرغ نے ٹھونگے مارے ہیں, مرغ نے مجھے ٹھونگے مارے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میری موت کی خبر ہے, میری موت کی اطلاع ہے, مجھے مرغ نے ٹھونگے مارے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل وہ جو جمعہ ہے اس کے بعد جو بدھ ہے اس دن آپ کو زخم لگ گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو منع کرتے تھے, حضرت عمر منع کرتے تھے صحابہ کو, کہتے تھے کہ جو صحابہ چاہتے تھے ہم غلام لے آئیں اپنے لیے, یہ جو مفتوح علاقے ہیں نا جو مسلمانوں نے فتح کیے ہیں وہاں سے ہم غلام لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر منع کرتے تھے یہ جو نئے نئے مفتوح علاقے ہیں نا, ان سے جو غلام لاؤ گے وہ مایوس شدہ اور دشمن ہوں گے اہل اسلام کے, دل کے اندر ان کے آگ ہوگی اسلام کے بارے میں, وہ کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. حضرت عمر نے یہ قانون بنایا تھا کسی بھی مایوس غلام مفتوح علاقے سے مت لے کے آؤ. بعض صحابہ نے مجبور کیا, کہا ہمیں اجازت دیں ہم لائیں. حضرت عمر نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اجازت دے دی. تو وہ ایک بدبخت ان میں سے مجوسی غلام جس کا نام تھا ابو لولو فیروز, آج ایران کے اندر ایرانیوں شیعوں نے اس کا مزار بنا کے سالانہ اس پہ عرس کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, یہ عمر کا قاتل ہے نعوذ باللہ. یہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر.
یعنی قاتل عمر ان شیعوں کا امام ہے. بولو کیا ہے؟ ان کا باپ ہے جو حضرت عمر کا قاتل ہے. اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں نہیں تم کہتے ہو مجوسی، مجوسی نہیں، وہ تو مومن تھا، وہ حالانکہ لکھا ہے علماء نے وہ مجوسی تھا، بعد نے کہا نصرانی تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. ابو لولو فیروز وہ بھی ایک غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھا. اس نے ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ، یہ ظاہری ایک سبب ہے. اصل سبب میں نے بتا دیا کہ جو دشمن تھے نا مجوس یہود، ان کے اندر سازش تھی عمر کو قتل کرنے کی. انہوں نے اس بندے کو تیار کیا، ابو لولو. بظاہر اس نے ایک شکایت کی اپنے آقا کی، مغیرہ بن شعبہ کی، کہ مجھے مزدوری پوری نہیں دیتے یا زیادہ مجھ سے لیتے ہیں. یعنی ماہانہ 100 درہم لیتے تھے اس سے. وہ چکیاں بناتا تھا، انہوں نے غلام رکھا تھا نا کہ تو چکیاں بنا کے اوپر والا جو بچا تھا وہ تیری ہے، 100 درہم تو نے ماہانہ مجھے دینے کرنے ہیں. تو اس نے شکایت کی عمر سے کہ یہ زیادہ لیتے ہیں. عمر نے کہا خوف کر، اللہ سے ڈر، اپنے آقا کے بارے میں کوئی زیادتی نہیں کرتے، کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اندر سے دشمن ہو گیا. تو اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا. حضرت عمر نے کہا مجھے بھی ایک چکی بنا دے. اس نے کہا ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لیکن اصل بات اندر وہ یہود و مجوس کے اندر آگ تھی. یہودیوں کو علاقوں سے نکالا گیا، مجوسیوں سے ایران فتح کیا گیا. عمر نے وہ جو عمر کے ہاتھ سے زخم لگے تھے وہ انہیں تکلیف تھی. یہ حضرت عمر کی شان تھی نا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ فرماتے ہیں ترجمان نبی، ذوق تازہ کر لو، مل کے پڑھ لو. ترجمان نبی ہم زبان نبی، سر اٹھا کے سارے مل کے پڑھو. ترجمان نبی ہم زبان نبی، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں، اونچی آواز نہ پڑھو، تیغ مسلول شدت سلام، تیغ مسلول شدت فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، شان جانے خلافت پہ لاکھوں سلام، شان جانے خلافت پہ. وہ عمر جس کے یادا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت. سارے پڑھو یار، سینے دا دور لا کے سارے پڑھو، اس خدا دوست حضرت. 26 ذی الحج فجر دا وقت ہے. اس مجوسی غلام نے حضرت عمر دی شہادت دی تیاری کر لی. حضرت عمر فجر دی نماز واسطے مصلی تے کھڑے ہوئے. آپ دا طریقہ سی، آپ نماز شروع کرنے تو پہلے کہندے سن اقیموا صفوفکم، صفاں نو قائم کر لو، صفاں نو سیدھا کر لو. آپ دی ادا سی، آپ دا طریقہ سی سنت رسول دے مطابق. او مجوسی غلام چھپے ہے یا صف دے اندر ہے جتھے بھی ہے، وہ بالکل تیار ہے. حضرت عمر جدوں مصلی تے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر اجے شروع کیتا. بڑیاں بڑیاں آپ صورتاں پڑھ دے سن. اجے شروع کیتا ہے، تھوڑا وقت گزریا، چند سیکنڈ گزرے نے، لمحات گزرے نے. حضرت عمر دی آواز آئی، کتے نے مینوں ڈس لیا ہے، کتے نے مینوں کٹ لیا، اس کتے نو پھڑو، اس کتے نے مینوں مار دیتا ہے. اس ظالم نے اگے ود کے جڑے صحابہ ویکھ رہے سن کہندے نے اس نے 3-4 وار زہر آلود خنجر دے نال، 2 دھاری خنجر دے نال فاروق اعظم دے پہلو دے اندر، ناف دے اندر کیتے. فاروق اعظم زمین تے آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ نے اگے بڑھ کے نماز مکمل کرائی، سورہ عصر پڑھ کے، سورہ کوثر پڑھ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھا کے گھر لے جایا گیا. جدوں بندہ نسیا ہے ابو لولو مجوسی، جدوں حضرت عمر کو وار کر کے، حضرت عمر نو وار کر کے جدوں نسیا، اگے صحابہ نے روکنے دی کوشش کی تھی.
اس نے کئیاں نو زخمی کردہ گیا، 12-13 بندی زخمی ہوئے، جنہ چوں 6-7 شہید ہو گئے۔ اس زہر آلود خنجر دے زخم لگنے دے نال حضرت عمر نو کار اٹھا کے لے جایا گیا۔ آپ دا زخم بہ رہا سی، آپ نو جاندیاں حکیم بلایا گیا، طبیب بلایا گیا۔ اس نے کیا کیڑی چیز پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نبیز آپ نو پلایا گیا، زخم دے ذریعے او نکل گیا، بندیاں سمجھا خون ہے، پھر آپ نو دودھ پلایا گیا، او بھی نکل گیا۔ تو طبیب نے کیا انہاں دی زندگی دی امید ختم ہو چکی ہے، اے ان بچ نہیں سکتے، زخم اس طرح دے گہرے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق تے غشی تاری ہے، بے ہوشی تاری ہے اس تکلیف دے نال، اور جدوں آنکھ کھلی بے نمازیوں حضرت عمر فاروق دی حالت ویکھو، جڑے جمعے تے بھی مرضی نہ مسجد آندے ہو، اتنی وڈی مسجد بنا کے جنہ غیر آباد کیتی ہے، اگلے جہان پوچھا جائے گا، اپنے اسلام تے اپنے ایمان دی فکر کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے ہوشی دے اندر جدو ہوش آیا تو آپ پوچھتے ہیں مسلمانہ نے نماز فجر پڑھ لی ہے؟ اچھا کھو مر جاؤ، اچھا کھو۔ آپ نے فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے فجر دی؟ امیر المومنین پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا لا اسلام لمن لا صلاۃ لا، فرمایا اس کا کوئی اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اس حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخموں کی حالت میں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ آپ نے اس حالت میں نماز فجر ادا کی، آپ نے نماز ادا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم اسی طرح آپ نے پوچھا بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے زخم لگائے؟ عرض کی گئی امیر المومنین وہ ابو لولو ہے، وہ مجوسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھوں میرا قتل نہیں لکھا، اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کو میرا قاتل نہیں بنایا۔ یہ بھی اسلام کے پاکیزہ دامن پر ایک دھبا تھا، داغ تھا۔ لوگ کہتے دیکھو تمہارا کیسا امیر المومنین تھا کہ مسلمان ہی اس کے خلاف تھے۔ آج لوگ جس طرح حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ قاتل تھے، حضرت عثمان کے جھوٹ بولتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اسی وجہ سے عمر نے کہا شکر ہے اللہ کا کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے، کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا میرا قاتل نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کہا۔ اس کے بعد ان دنوں میں 2-3 دن حضرت عمر فاروق اسی کشمکش کے اندر، موت و حیات کی زخموں کے اندر تکلیف برداشت کرتے رہے۔ اس دوران کئی واقعات پیش آئے۔ حضرت عمر نے ایک بندے کو بھیجا، صحابہ اکرام حضور کے منبر اور حضور کی قبر کے درمیان بیٹھے ہیں، بدری صحابہ حضور کے مہاجرین و انصار صحابہ جو بڑی شان والے ہیں، اونچیاں شان والے صحابہ اتنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے بھیجا ایک بندہ جا کے پوچھو حضرت عمر پوچھتے ہیں عمر کے ساتھ جو ہوا ہے کیا تم اس پہ راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں پوچھو کیا تم راضی ہو، تمہاری خوشی سے ہوا یا تم خوش ہو اس بات پہ جو میرے ساتھ ہوا؟ تو وہاں صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی کے بارے میں علی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے بھی کہا خدا کی قسم ہم راضی نہیں ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا آپس میں گہرا ان کا جناب ویر تھا، دشمنی تھی۔ عمر کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا واللہ لا واللہ والا وددنا انا زدنا فی عمرہ من اعمارنا۔ او عمر ہم یہ نہیں چاہتے، خدا کی قسم ہماری یہ خواہش نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیاں بھی عمر کو لگا دے۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ساڑیاں زندگیاں بھی عمر لگا دے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ جا کے اماں عائشہ صدیقہ سے کہو عمر کی چاہت ہے کہ روضہ رسول کے اندر عمر کو بھی دفن کی جگہ مل جائے۔ جا کے پوچھا گیا، اماں عائشہ صدیقہ فرمان لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، آج میں حضرت عمر کو جو ہے یہ اپنے حصے کی جگہ دیتی ہوں۔ جب واپس آئے جب حضرت عبداللہ بن عمر آ کے خوشخبری سنائی کہ اماں عائشہ پاک نے اجازت دے دی ہے تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی، میرے نزدیک یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے روضہ رسول کے اندر حضور کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر اس پہ بڑے خوش ہوئے۔ انہی لمحات کے اندر، انہی دنوں کے اندر حضرت علی کہتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کے پاس گیا اور زخمی ہیں تو میں نے جا
کے کہا کہ امیر المومنین میں نے دیکھا جا کے، علی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر پریشان ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا امیر المومنین کیوں پریشان ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں خوف زدہ ہوں، پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں گا. یہ دیکھو اللہ والوں کی، یہ خوف دیکھو اللہ والوں کا، جن کو زبان رسول سے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ ملا جنتی کا، وہ بھی کتنے خوف زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح خوف کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں آپ کو جنت کی بشارت ہو. اچا کھونا سبحان اللہ کدو آنے جائے نالے ٹول آئی ہے نالے سبحان اللہ نہیں تھوڑی نکل دی. سبحان اللہ کو اچھی آواز نہ پھر آخو ذرا کھول کے آخو سبحان اللہ. اے سر سٹ کے بعد وہ جمعہ ہو گیا تو بعد بے شک تسی مراقبہ کردے رہے ہیں، سر سٹ کے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں، لیکن ہن ذرا سر اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں آپ کو بشارت ہو جنت کی. حضرت عمر کہتے ہیں کس طرح؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دونوں آ رہے تھے، ابو بکر عمر دونوں آ رہے تھے، تو رسول اللہ نے مجھے کہا اے علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، ہازان سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا، یہ دونوں شخصیات ابو بکر عمر یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں. یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہے، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہے. اور فرمایا کہ بعد النبیین والمرسلین، نبیوں رسولوں کے بعد جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں. آپ کو بشارت ہو رسول اللہ نے آپ کو جنت کی سرداری بھی عطا فرمائی ہے. صرف آپ جنتی نہیں ہیں، آپ اہل جنت کے سردار ہیں نبیوں رسولوں کے بعد. حضرت عمر نے یہ سنا تو کہا آپ واقعی گواہی دیتے ہیں علی؟ آپ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں. امام حسن بھی ساتھ ہیں اور مولا علی حسن سے اپنے بیٹے سے امام حسن سے فرماتے ہیں حسن تو بھی گواہی دے جو تیرے باپ نے گواہی دی ہے کہ عمر اہل جنت میں سے ہے، عمر اہل جنت میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا انہیں لمحات کے اندر، حضرت عمر کے پاس، تو میں نے کہا امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدد تھی. بولو بولو جڑا چپ رہے وہ سمجھے میرے اندر ایمان دی کمی. اچھا بولو سبحان اللہ. جنوں عمر نال پیار نہیں وہ سمجھے میں مومن ہی نہیں، تے جدا پیار ہوے او دے اندروں گل نکل دی ہے. ذرا پھر بار بار تسی پھر سست ہو جاندے. اچھا کہو سبحان اللہ. جے تواڈے چ کوئی کسی دی جان نکل گئی تو میں ذمہ دار ہاں. سبحان اللہ آکھیا جے کوئی بندہ جو جان کسی نے پھڑک گیا تو میں ذمہ دار ہوں، میں نے پھڑ لگیا. اچھا کہو سبحان اللہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں آپ کو خوشخبری ہو آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدد تھا. جب آپ اسلام لائے تو مسلمانوں کو عزت مل گئی، مسلمانوں کو طاقت مل گئی. آپ نے ہجرت کی، مسلمانوں کا کشائش، مسلمانوں کو کشائش مل گئی. آپ کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی. آپ سے رسول اللہ ہمیشہ راضی رہے. آپ کے دور کے اندر دو بندوں کا جھگڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ کے ختم ہو گیا. رسول اللہ جاتے ہوئے آپ سے راضی تھے اور اب آپ کو شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے. آپ کو خوشخبری ہو. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے یہ بات سنی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا مجھے اٹھایا جائے. خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا ابن عباس جو تو نے پہلے باتیں کی ہیں دوبارہ ذرا کرو. آپ نے دوبارہ جب کی تو آپ خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پہ خوشی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اسی طرح حضرت عمر فاروق ان لمحات کے اندر دنوں کے اندر آپ کا وصال ہوا. یکم محرم آپ کی تدفین ہوئی. کس دن بولو؟ آج یکم محرم میں جمعہ یاد رکھو. حضرت عمر دی شہادت کس دن ہے؟ یکم محرم. بولو کس دن؟ بولو کس دن؟ اے جڑے پیٹا کوٹی والے نا انہاں بڑی تکلیف ہوندی. یاد نہیں ہے نا ساڈے رنگ وچ بھنگ پا چھڑیا ہے. نہیں یکم نو نہیں 26 نو ہے. نہیں یکم نو نہیں 26 نو ہے. سارے بالکل گج وج کے آکھو یکم محرم. کتاباں وچ لکھے ہے یکم محرم تدفین ہوئی. تے صحابہ دا طریقہ ہے سی رسول اللہ نے فرمایا سی کہ جدوں کوئی فوت ہو جائے فوراً انہوں دفن کر دیو. جلدی کرو دے دفن وچ. کی کرو؟ تے جے یکم تدفین ہے تیرا مطلب ہے آپ دی شہادت بھی یکم نو ہے. آپ دی شہادت بھی یکم نو ہے. جو شہید ہو گئے نا حضرت عمر آپ دا جنازہ پہ ہے. آپ دا جنازہ پہ ہے. ایمان تازہ کرو بس 2-4 منٹ. آپ دا جنازہ پہ حضرت ابن عباس کے اندر لوگ کھڑے نے تے حضرت عمر واسطے دعاواں کر رہے ہیں. یا اللہ عمر تے رحم فرما، یا اللہ عمر تے رحمت کر، یا اللہ عمر تے رحم کر، یا اللہ عمر تے رحم کر. دعاواں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. ابن عباس کے اندر پیچھے ایک بندہ آیا میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے اے عمر تیرے تے اللہ دی رحمتاں ہون. جدوں میں مڑ کے ویکھیا تو مولا علی شیر خدا نے 85 نمبر اگے فرمان لگے کہ ماخ
خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثلی عملہ منک. اے عمر تو اپنے پیچھے ایک بندہ بھی ایندا نہیں چھڈیا کہ جدیاں عملاں تے مینوں رشک ناز آندا ہوئے کہ میں اوہی دے عمل لے کے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاواں. یہ بخاری شریف کے اندر الفاظ نے. اسی طرح ایک الفاظ دوسری حدیثاں دی کتاب اندر ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا اس وقت حضرت عمر نو کفن دتا گیا سی. حضرت علی آئے وہ کی فرماندے ما احد احب الی ان القى اللہ تعالی بصحیفۃ من هذا المسجع. آپ فرمائے گے خدا کی قسم یہ جو بندہ کپڑوں میں جس کو یعنی کفن دیا گیا ہے اس کفن والے سے بڑھ کے میرے نزدیک کسی کا بھی نامہ اعمال اتنا عظیم نہیں ہے کہ میں اس جیسا نامہ اعمال لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ شان ہے. پھر آپ کو روضہ رسول کے اندر دفن کر دیا گیا. روضہ رسول کے اندر دفن ہونا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. روایتوں کے اندر ہے بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر جب اس کا نطفہ ہوتا ہے نا اس کے اندر اس قبر کی مٹی ملائی جاتی ہے. روایتوں کے اندر موجود ہے. بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے. تو یہ شان ہے ابو بکر عمر کی. اللہ نے ان کے جسموں کے اندر وہاں کی مٹی رکھی اس جگہ کی جہاں کی مٹی اس نے اپنے رسول کے لیے پسند فرمائی. یہ بڑی عظیم شان ہے حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بعد میں کچھ عرصہ گزرا تو ایک دفعہ تعمیر کے دوران روضہ رسول کی تعمیر کے دوران پاؤں کی جانب سے جب دیوار گر گئی نا تو ایک پاؤں نظر آیا. پاؤں صحابہ کو پاؤں نظر آیا. سب گھبرا گئے یہ رسول اللہ کا پاؤں نہ ہو. بخاری شریف کے اندر ہے یہ کہیں رسول اللہ کا پاؤں نہ ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ پاؤں کھل گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریبی جو تعلق دار تھے انہوں نے دیکھا عروہ. وہ کہنے لگے یہ حضرت عمر کا پاؤں یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. کئی سال بعدوں کی بات ہے. کئی سال بعد کی بات ہے. شہید زندہ ہے قبر کے اندر بھی. اور جو رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرمائے ان کی زندگی کا کیا عالم ہے. وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں یہود و نصارہ مجوس سے بدتر ہیں جو ابو بکر عمر کو مومن نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے اگر وہ مومن نہیں تو ان کی قبریں جنت نہیں ہو سکتی دوزخ ہو سکتی ہیں. بولو کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو کہے ابو بکر عمر جنتی نہیں ہے. اگر جنتی نہیں ہے تو ان کی قبریں جنت نہیں ہے دوزخ ہے. تو اگر روضہ رسول کے اندر دوزخ ہے تو اس سے بڑی اس بندے کے لیے کیا لعنت ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کا روضہ اندر دوزخ بنا ہوا ہے اور رسول اللہ آج بھی اذیت کے اندر ہے. اگر نال کسی دی قبر ہوئے دوزخی دی تے دسو لوگ کہندے نے چنگے ہمسائے نہ دفناؤ. کو فوت کہندے نے اچھا ہمسایا کسی نیک بندے نہ دی قبر بنے تاکہ دی اینو فائدہ پہنچے. کسی نیک نہ قبر بنے اینو فائدہ پہنچے. تے جی اگر ابو بکر عمر معاذ اللہ ان لائنوں کی بازبان اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر ان کی قبریں جنت تو نہ ہوئی نہ دوزخ ہوئے. تو اگر دوزخ ہیں تو رسول اللہ اذیت کے اندر ہوں گے یا نہیں؟ بولو اذیت کے اندر ہے نا. تو جس کا یہ عقیدہ اس سے بڑا نہ کوئی لعنتی ہے نہ کوئی کافر ہے دنیا کے اندر. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس بدبخت کا یہ عقیدہ ہے. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین آپ سے پوچھا گیا. یہ بھی غالباً مسند احمد کے اندر ہے. آپ سے پوچھا روضہ رسول کے پاس آپ کھڑے تھے امام زین العابدین. آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیے ابو بکر عمر کی رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا شان تھی؟ اونچا آنکھو سبحان اللہ. آخری دفعہ اونچا آنکھو سبحان اللہ. یہ مولا علی شیر خدا کے پوتے کی بات ہے. بقیت الکربلا امام زین العابدین کی بات ہے. ان کا عقیدہ دیکھیں. ائمہ اطہار اہل بیت کا عقیدہ دیکھیں. جب پوچھا گیا علی بن حسین امام زین العابدین سے بتائیے ابو بکر عمر کی کیا شان ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو امام زین العابدین نے اشارہ کر کے نا روضہ رسول کی طرف فرمایا دیکھ لو جو آج شان ہے یہی شان تھی. دیکھ لے کتنا قرب حاصل ہے کتنا قرب ہے. اور ایک حدیث کے اندر رسول ایک دفعہ مسجد کے اندر آئے. سجے پاسے ابو بکر نے ادھر عمر نے یعنی دائیں بائیں ابو بکر عمر نے رسول اللہ مسجد کے اندر داخل ہوئے نے. اگے صحابہ بیٹھے نے تے سرکار کہہ رہے نے جویں اج اسی دونوں اسی اج جویں تروے اکٹھے آ نا جویں اج قیامت والے دن وینجے اکٹھے ہوواں گے.
تے مولا علی شیر خدا دی جڑی گل سنائی ہے نا میں کہ حضرت علی آئے تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اگے حضرت علی نے پتہ کی کیا حضرت علی فرمان لگے پوری حدیث کی آپ نے فرمایا اے عمر تینوں مبارک ہوئے مینوں یقین ہے اللہ تعالیٰ تینوں ساتھیاں دے نال ملا دے گا اونچا بولو ساتھیاں نال تینوں رسول اللہ دے نال ابو بکر نال ملا دے گا کیوں اس واسطے میں کئی دفعہ رسول اللہ کو سنیا ہے رسول اللہ کہندے سن میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر داخل ہوئے میں ابو بکر عمر نے اے کام کیتا میں ابو بکر عمر نے اے کام کیتا یعنی رسول اللہ اکثر جدو گل کردے سن اپنی تے نال کہندے سن میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر تے تاں آج بھی کٹھے نے تے قیامت والے دن بھی کٹھے ہون گے تے حضرت ظہوری رحمتہ اللہ علیہ دے شعر نال گل ختم کرنے آپ کہندے نے وچ روزائے اطہر دے پئے یار جو دوویں سارے پڑھ لو مل کے وچ روزائے اطہر دے پئے یار جو دوویں وچ روزائے اطہر دے یار جو دوویں وچ روزائے اطہر دے پئے یار جو دوویں سرکار دے یاراں نو جدا کون کرے گا کچھ سڑدا رہے بڑھدا رہے وے وے کے آدھن اسی نہیں جاندے روزہ رسول تو ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے کئی بدبخت ایسے نہیں میرا جانا رسول اللہ سے سلام کہنا ابو بکر عمر سے نہ کہنا ابو بکر عمر سے نہ کہنا ہم نہیں جائیں گے رسول اللہ سے کہنا اگر ابو بکر عمر آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو ہم آ جاتے لعنت ہوے تیرے عقیدے تے کیسا گندا یہود مجوس والا تیرا عقیدہ ہے آخر کہہ دینا کہ اگر ابو بکر عمر نہ ہوتے تو ہم آ جاتے آپ کے پاس آپ کے ساتھ ابو بکر عمر ہے ہمیں یہ تکلیف ہے اس طرح دے بدبخت ہیں اس وقت شعر کہندا ہے وچ روزائے اطہر دے پئے یار جو دوویں سرکار دے یاراں نو جدا کون کرے اور اسی شعر دا شعر ہے کہندے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر مل کے پڑھ لو نام آنے سے ابو بکر